रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। कौन किसका बाप, जमानतों का मौसम और कैसे होगा एहतिसाब, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। पंजाब में माफिया के साथ मुकाबला था उधर, इसलिए इधर भी मुझे मौका नहीं मिला जो मैं टाइम सिंध पे गुजारना चाहता था। पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह आपके हालात बेहतर करने में। Central Executive Committee demand unconditional apology for this obnoxious conduct. गैर ज़रूरी तौर पर इसको इज़्ज़त नफ्स का मसला बनाना सियासी तकाज़ों के मुताबिक नहीं। हमें तवक्को ही नहीं थी कि वो बाप को बाप बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिंध के लिए 446 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान किया है। हुकूमत का कहना है कि अगले 2 साल में सिंध की तरक्की के साल होंगे। इस मुल्क को तरक्की की ज़रूरत है, लेकिन ये तरक्की नारों, ऐलानात और ट्वीट्स के जरिए नहीं आएगी। सबको याद है कि वज़ीर आज़म ने कराची के लिए भी 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। उस ऐलान को 1 साल हो गया और कराची की तरक्की का दावा भी सिर्फ दावा ही रह गया। बात दावों और नारों की हो तो हुकूमत ही नहीं, पीडीएम भी किसी से पीछे नहीं। ना हुकूमत के दावे हकीकत में तब्दील हो रहे हैं और ना ही पीडीएम के हाथ कुछ आ रहा है। अभी 4 दिन पहले पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की कश्ती से अपना सामान उतारा तो इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने तवील खामोशी तोड़ दी। मौलाना ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि उन्हें तवक्को नहीं थी कि पीपल्स पार्टी बाप को बाप बनाएगी। पाकिस्तान की सियासत में बाप का वैसे अमल दखल आज का नहीं है, बल्कि बहुत पुराना है और हर पार्टी ने कभी न कभी बाप को बाप जरूर बनाया है। मौलाना की पार्टी ने 2002 के इंतखाबात के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ को आईन में तरमीम का इख्तियार देने और 2 ओहदे रखने की हिमायत करके बाप को बाप बनाया। नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ज़िया-उल हक के दौर में पंजाब का वजीर आला बनने के लिए बाप को बाप बनाया। पीपल्स पार्टी ने जनरल मुशर्रफ से एनआरओ लेने के लिए बाप को बाप बनाया। रही बात तहरीक इंसाफ की तो उस पर इल्ज़ाम ही यही है कि अगर ये सब सियासी जमातें ही वक्त आने पर अपने मफाद के लिए बाप को बाप बना चुकी हैं तो फिर मौलाना का शिकवा सिर्फ पीपल्स पार्टी से ही क्यों है? अब दूसरी तरफ हुकूमत ने एक बार फिर काबीना में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां कर दी हैं। क्या इन तब्दीलियों से गवर्नेंस में बेहतरी आ सकती है? क्या आवाम को कोई फ़ायदा मिल सकता है? क्या इन वजारतों की कारकर्दगी बेहतर हो सकती है, या फिर सिर्फ शौकत तरीन को टीम में लाने के लिए सारा खेल रचाया गया? प्रोग्राम में आज इन तमाम इशूज़ पे हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं और स्पेशल असिस्टेंट टू PM ऑन CD अफेयर्स हैं अली नवाज अवान साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फैसल करीम कुंडी साहब ने ज्वाइन किया है और JUIF से हमारे साथ हाफिज हमदुल्ला साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। और ब्रेक से पहले हाफिज हमदुल्ला साहब, आज जो वफाकी काबीना में फिर एक दफ़ा बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ की जा रही हैं जो एक्सपेक्टेड भी थी, तो सर आपके ख्याल में इससे आवाम को कोई फ़ायदा मिल सकता है? कोई ये मिनिस्ट्रीज़ में तब्दीली से कोई वजारतों में बेहतरी आ सकती है, या आप समझते हैं जब तक मुल्क की समत दुरुस्त नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता? वैसे वज़ीर आज़म तो कहते हैं वैसी दुरुस्त है समत, इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ड्राइविंग सीट पर कौन बैठा है? वज़ीर आज़म। जब ड्राइविंग सीट पर इमरान खान बैठे हैं, आगे 45 सवारी है, यहाँ तो मेरा ख्याल 70 है या 100 सवारी है कैबिनेट की जी। उन सवारियों को एक सीट से दूसरी सीट पे तब्दील करके क्या फर्क पड़ता है? अच्छी बात नहीं। सवारी तो वही सवारी है, अच्छी चीज कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बात। दूसरी बात ये असल मसला है ड्राइविंग सीट पर जो बैठा हुआ शख्स है, असल प्रॉब्लम वहाँ है। एक बात। दूसरी बात यह है अगर आप वजारतों को या वज़रा को तब्दील करते हैं किस बुनियाद पर? उनकी कारकर्दगी ठीक नहीं है। जब कारकर्दगी बेहतर नहीं है तो फिर दूसरी वजारत क्यों देते हैं? यानी इसका मतलब यह है कि एक वजीर को आपने इस बुनियाद पर फारिग किया कि उन्हें खजाना का बेड़ा गर्क किया, उसको फारिग करके दूसरे को दिया, उन्होंने भी बेड़ा गर्क किया, अब तीसरे को दे दिया। अब वजारत इत्तलाआत को आप एक के बाद दिगरे तब्दील करते हैं, या वज़ारत ख़जाना को तब्दील करते हैं, या तवानाई को उमर अयूब कितनी बढ़ के मारते रहे, आज उनको तब्दील किया गया। इस किस बुनियाद पर? इस बुनियाद पर कि वो नाकाम हो चुका है, तो फिर दूसरी वजारत तुमने दी, लिहाजा इसका मतलब ये उसका बेड़ा भी गर्क करवाना है इनसे। अभी भी आप देखिए, अगर फर्ज करें अगर बेहतरी है, अगर इन वजारतों की उन वज़रा की बेहतरी है तो फिर तब्दील क्यों करना चाहते हैं? इस पर मुझे एक कहावत याद आती है। वो कहावत यह है कि 2 नशे आपस में एक दूसरे
दूसरे के साथ रोड पे चलते रहे, एक ने दूसरे को कहा कि बदबू आ रही है आपके कपड़ों से, दूसरे ने कहा कि आपके कपड़े से भी बदबू आ रही है, तो फिर क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? एक दूसरे के साथ तब्दील करे, वही बदबू आ रही है। तो इसलिए एक दूसरे के साथ तब्दील करने से बेहतरी नहीं आएगी, न कोई तब्दीली आएगी, न कोई इंकलाब आएगा, न आवाम को कोई फायदा पहुंचेगा। पौने 3 साल में इन्होंने इन्हीं वज़रा को रख कर कौन सी तब्दीली लाई? आपने कहा जो ड्राइविंग सीट पे बैठा है वहां प्रॉब्लम है, वहां क्या मसला है? वहाँ वो आपको पता नहीं है? नहीं, आप बता रहे हैं। मसला तो यही है, वो कहते हैं कि सबसे बड़ी अजीम क़ियादत और अजीम शख्सियत की अलामत ये है कि यू टर्न के माना क्या? अपने बात पे नहीं ठहरना, वादा खिलाफी करना, जो मादा आवाम के साथ इलेक्शन से पहले किया उनको पूरा नहीं करना, खिलाफ वर्जी। इसलिए मैं कहता हूँ कि वो अलामत है यू टर्न का, यू टर्न नाम है तब्दीली का, इसलिए ये तब्दीली की सरकार है, वजारतों को तब्दील करते हैं, लेकिन आवाम की जिंदगी उन्होंने तब्दील नहीं की, बल्कि आवाम की जिंदगी को उन्होंने अजीरन कर दी, चीखें निकल रही है उनकी, वो रो रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त ये तब्दीलियाँ की गई हैं। देखिए, फवाद चौधरी को वज़ीर इत्तलात बना दिया, शिबली फराज जो पहले वज़ीर इत्तलात थे उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे दी, शौकत तरीन को वज़ीर ख़जाना लेके आए हैं, और हमाद अज़हर आपको पता है कुंडी साहब मुश्किल से 15 दिन चले हैं, वो वैसे भी एडिशनल चार्ज था उनके पास। उमर अयूब को इक़्तिसादी अमूर दे दिया है, खुसरो बख्तियार को सनत और तिजारत दे दी है। सर, एक जगह एक हटा के दूसरे को वहीं पर लगा दिया है। आपके ख्याल में कोई गवर्नेंस में तब्दीली आ सकती है? इन लोगों की कारकर्दगी अब कोई बेहतर हो सकती है अगर पहले नहीं भी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पारस आज फिर एक दफ़ा काबीना में तब्दीली आई और मेरे ख्याल में ये तीसरी चौथी दफ़ा जो काबीना में तब्दीली आ रही है, और मेन काबीना में तब्दीली, बाकी दो रिशफलिंग तो एक दो आते जाते रहते हैं, कभी किधर कभी किधर। आज मैं फिर PTI के दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो माजी में जिन वज़ीर ख़जाना बकौल आपके उन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क किया था, को फिर लगा वो दिया। हमारे दोस्त आपको मुबारक हों, आपको जो है वो ठीक है वो करे। पहले भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को उन्होंने रखा। पीपल्स पार्टी के दूसरे वज़ीर ख़जाना थे ना शौकत तरीन? जी, दूसरे वज़ीर ख़जाना थे, नाकाम हुए थे कहते हैं आपके दौर में। हाँ, हमने रिप्लेस किया था, शुरू में हम लाए थे, फिर हमने उनको सेंटर बनाया, फिर हमने उनको रिप्लेस किया। अब इन्होंने, और ये दावे करते थे उस वक्त, और भी कहते हैं कि इन्होंने तबाह किया मईशत को। तो फिर अगर बात करें कि जी, अगर फिर ये कहेंगे कि नहीं इनके जो है ना हुक्मरान ठीक नहीं थे उस वक्त के, तो आज बताएं कि आप काबीना में और अपने प्लेयर्स बार बार कभी उनको मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हैं, कभी आपको उसको ओपनिंग में लेके आ रहे हैं, कभी टेल एंडर में लेके जा रहे हैं, और उनसे कारकर्दगी हो नहीं रही, गवर्नेंस आपकी ठीक हो नहीं रही। हो सकता है कहते हैं आप लोगों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया था, आप ही लोगों को लाके लगा रहे हैं कि पहले बेड़ा गर्क किया था, आप ठीक करो, चलो इसको। नहीं, अब मैं कह रहा हूँ कि फवाद चौधरी साहब पहले इंफॉर्मेशन के थे, उनको हटाया कि वो सही परफॉर्म शायद नहीं कर रहे थे, आज दोबारा लेके आए कि मतलब है कि शायद शिबली परफॉर्म नहीं कर रहा। बाकी भी इनकी ये इनका अपना जमहूरिया के कर सकते हैं, लेकिन आज तक जिन्होंने इस मुल्क को ठीक करना था, आज तक उनसे अपनी टीम ही नहीं बन रही। और अब मेरे ख्याल में चंद हफ्तों बाद इनका काउंटडाउन भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि 5 साल की हुकूमत होती है जी, लास्ट ईयर तो वैसे इलेक्शन ईयर होता है। ठीक है, अब मसला ये है कि 3 साल को गुजर गए, अब ये आज शौकत तरीन साहब आ गए हैं और उन्होंने बजट देना है। अब वो ये बहाना बनाएंगे जी नए आ गए, उनकी सही समझ नहीं थी, लेकिन उसके बाद देखें जो पिछले फाइनेंस मिनिस्टर का काम था उन्होंने अपना काम कर लिया, जो उन्होंने टैक्सेस लगाने थे, जो आपका स्टेट बैंक IMF के हवाले करना था, सब कुछ करना था, वो कर गए। अब ये क्या करते हैं वो भी सबको कहते हैं मईशत तो अभी IMF की डिक्टेशन के ऊपर ही चल रही है। सर नहीं, वो तो IMF डिक्टेशन नहीं, उनको डिक्टेशन देने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने बंदे ही भेजते हैं कि ये काम करके और फिर वापस आ जाओ। अब जो शेख साहब जाएंगे, क्योंकि वो कराची में तो नहीं रहेंगे ना, वापस अपनी जगह पे जाएंगे, अपना काम करेंगे, फिर जब उनको जरूरत होगी वापस उस पर। ये अलमिया है, हमारे दौर में भी वो आए थे, लेकिन हमने साथ साथ पूरी कोशिश की कि हम साथ साथ पॉलिटिकल सिस्टम को भी चलाते रहे। अब इनको मिले हैं तोहफे में, हम पे तो बहुत ज्यादा इन्होंने कहा था कि हम बहुत ख़राब लोग थे। अब हम दुआ करते हैं कि इनको ठीक कर दें। दुआएं भी कर दी हैं आपके लिए और क्रिटिसाइज भी भरपूर तरीके से कर दिया है। सर, इसी तरह की तब्दीलियां आइंदा भी आपके 2.5 सालों में हम देखते रहेंगे? ये जो शौकत तरीन साहब हैं, ये कितना अरसा चलेंगे सर? और मजीद करती है ना, अंदर रह के भी अप्रिशिएट करती है, क्रिटिसाइज भी करती है, अभी देखा भी विकेट के दोनों तरफ खेलती है। ठीक, तो कुंडी साहब को तो हम कुछ नहीं कर, आप उनकी दुख की रख छेड़े हैं। रमजान मैं कह रहा हूँ पूछ लिया अब्दुल्ला साहब से, पूछूंगी ब्रेक के बाद। अंदर बैठ के क्रिटिसाइज करते हैं, बाहर निकल के अप्रिशिएट करते
کرتے ہیں, پھر اندر اپریشیٹ کرتے ہیں, باہر نکل کے کرٹیسائز کرتے ہیں. یہ تو پیپلز پارٹی کر سکتی ہے نا پیپلز. اور اگر کارکردگی پوچھنی تھی یا کوئی تیسرے بندے سے پوچھ لیتی, پارس صاحب خود بیان کر دیتی, کسی کیمرہ میں بیچارہ بتا دیتا ہے ہاں مشکل حالات میں. کارکردگی پوچھ کس سے رہی ہیں؟ پوچھ رہی ہے پیپلز پارٹی سے. 13 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی کارکردگی ان سے پوچھیں. ہماری کارکردگی پوچھنی ہے مولانا فضل الرحمان سے پوچھیں, پراپر اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے نا پہلی دفعہ 70 سال کی ہسٹری میں, تو ان سے پوچھیں کہ ہماری اپوزیشن کیا, ہماری اپوزیشن بنتی کیا ہے, ہمارا فائنانس فیل ہے, ہمارا انفارمیشن فیل ہے, بات سمجھ بھی آتی. ان پیپلز پارٹی سے کارکردگی تو نہ پوچھا. انہوں نے بھی تعریف کی ہے بھی آپ کی کافی سے, کارکردگی بہتر ہو جائے گی اس طرح. انہوں نے جو بات کی اس کا میں جواب ڈال دوں. پیپلز پارٹی کا تو میں کیا کہوں گا, میں کمپیریٹو اسٹڈی ڈرا کروں گا اور شو آپ کو کہیں اور چلا جائے گا. کنڈ بیچارہ کر لے. آپ کو ویکسین ملے, مجھے بھی, میری بھی دعا ہے. آپ کو گندم ملے, میری دعا ہے. آپ کو ایمبولینس ملے, میری دعا ہے. آپ کو ماس ٹرانزٹ سسٹم ملے, مجھے آپ کی دعا ہے. آپ کو پانی ملے, مجھے آپ کی, میری دعا ہے. آپ کو گرین لائن ملے, اورنج لائن ملے, میری دعا ہے. 13 سال میں نہیں ملی. ہم 446 ارب کا پیکج میں مشترکہ دعا کر لیتے ہیں. ہر طرح کی ویکسین ملے, کتا گاٹے کی بھی ملے, ایڈز کی بھی ملے, کوویکس کے تھرو آپ کی کووڈ کی بھی ملے. دعائیں میں تو مشترکہ دعائیں جمعہ کی خطبے میں کرائی گئی, اس کے علاوہ حل کوئی نظر نہیں آ رہا. اچھا جی, جو مولانا سکھیں, اب کیا یہ کیپٹن کی ڈیسیژن ہے کہ وہ اپنے پلیئر کو کہاں کھلاتے ہیں؟ آپ اس کو کارکردگی کی بیس پہ لے لیں, آپ سمجھیں کہ انہیں پرفارم ٹھیک کیا نہیں کیا, یہ کیپٹن کا پروگیٹیو ہے. فیصلہ نہیں کر پا رہے, ایک جگہ کھلاتے ہیں, ہٹا دیتے ہیں, پھر دوبارہ ادھر لے آتے ہیں. اچھا, اب کے سامنے 2 میں سینیریوز رکھتا ہوں. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ 13 سال سے سندھ کے اندر ہے. مراد علی شاہ, اس سے پہلے قائم علی شاہ, اور ان کی جو کیبنٹ کے بندے ہیں وہ بالکل سیم ہی رہے, کوئی چینج ہی نہیں ہوتا. چھوڑ دیں. میں اور بات کرنے لگا ہوں, میں یہ بات کروں. ادھر فارمولا یہ ہے کہ پرانے لوگ جس طرح کام کر رہے ہیں کرتے رہے, فیلئر کی ایک بہت بڑی مثال بن گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو لوگ ہیں ہم انہیں ریپلیس کر کے دیکھیں, ری شفل کر کے دیکھیں, آگے کر کے دیکھیں. شاید کوئی پرفارم اچھا کر رہا ہے, کہیں اور جا کے زیادہ اچھا کرے گا. ہم تو اس طرح کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں, ہم اس سسٹم میں بہتری لانے کی کوشش کریں جو اس روٹن سسٹم کے اندر پڑھا بھی ہے. اب یہ دیکھیں نا پارس, اگر ہم صرف یہ کمپیریٹو اسٹڈی ڈرا کرنے لگ جائیں کہ 2.5 سال کے اندر آپ نے دودھ اور شہد کی نہریں بہانی تھی, پوری دنیا, انگلینڈ سے آپ علیحدہ بیہیو کریں گے, انڈیا سے آپ علیحدہ بیہیو کریں گے, امریکہ سے آپ علیحدہ بیہیو کریں گے, پوری دنیا سے آپ علیحدہ. جب دیکھیں آپ ایک رپورٹ آئی ہے, انہوں نے کتنا اچھا پوائنٹ اٹھایا. انہوں نے کہا کہ ایک بندہ جو ایک جگہ پہ فیل ہو رہا ہے وہ دوسری جگہ آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پاس ہوگا, پھر دوبارہ ادھر ہی لگا دیتے ہیں. جس کے پاس جواب نہ ہو دائیں بائیں جاتے ہیں. اچھا کنڈی صاحب دیکھیں, یہ پہ تو ہمیں ملک چلانے میں فرق ہے سر. دیکھیں اندر ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے اس چیز کے اوپر. کوئی جواب نہیں ہے, بس کوئی جواب نہیں. اچھا میں بات کرنے کے لیے دعا کریں. آپ کے فیصلے پسند ہیں ان کو جو بھی آپ نے ریسنٹلی دعا کریں ان کے لیے, بس صرف دعا ہی کریں. ٹھیک ہے, بس آپ سب دعائیں کریں, میں بریک لے لیتی ہوں, دعاؤں کے بعد مزید بات کریں گے. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز. اچھا حمداللہ صاحب, اب ذرا آگے چلتے ہیں. سر آپ جانتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کا جو مستقبل ہے, مستقبل نہیں بلکہ ماضی اتنا تابناک نہیں ہے, اتنا جمہوری نہیں ہے. ہمارے یہاں ہر کسی نے کسی نہ کسی جگہ پہ اسٹیبلشمنٹ سے مدد تو لی ہے نا. پھر آپ لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر اتنا سخت رد عمل کیوں دیا؟ مولانا نے بھی وہی باتیں کی جو مریم نواز نے کی کہ باپ کو باپ بنا لیا, کیوں؟ دیکھیے فارس, جو ماضی میں نہیں جاؤں گا. آپ جو آپ نے اپنے تمہید میں ابتدائیے میں بہت سی باتیں کی پیپلز پارٹی کے بارے میں, ان کے پاس بھی اس کا جواب ہو سکتا ہے. میرے بارے میں بھی کی کہ مولانا مشرف کے ساتھ ملے ہوئے تھے, یہ کیا ہوا, کہ اس کے بارے میں بھی ہمارے پاس جوابات ہے. اور پی ٹی آئی کے بارے میں بھی آپ نے بات کی, وہ بھی جواب دے سکتے ہیں. غلط تو نہیں کہا, ابھی کہہ رہے ہیں آپ نے پی ڈی ایم کو ہائی جیک کیا جے یو آئی ایف اور نون لیگ نے. ہم اور فیصل کریم کنڈی صاحب نے ایک دوسرے کو بہت باتیں سنائی, بہت باتیں. وہ کہتے ہیں مسلط کی فیصلے. میں نہیں, آج ہماری لیڈرشپ کی مولانا فضل الرحمان صاحب کی پچھلے دن جو پریس کانفرنس کی, انہوں نے ہمارے بھائیوں کو, بڑی پارٹی ہے جس کی ان کی جمہوریت کے لیے جدوجہد, ان کی قربانیاں ہم تسلیم کرتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی تھی جو پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے طے ہوئی تھی. کہاں انحراف ہوا, کہاں نہیں ہوا, کیوں ہوا, وہ باتیں تو ہو گئی. آخر میں مولانا صاحب نے ان کو کہا کہ ہم ایک بار پھر
جی میں آپ کو کہوں گا کہ اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کریں. ہم ایک پلیٹ فارم جو پی ڈی ایم ہے ڈیموکریٹک موومنٹ کا, اس پر بیٹھیں گے. جو بھی باتیں ہیں میں آپ کا سنوں گا, آپ میری سنیں گے, اس کا ایک ایسی حل نکالیں گے تاکہ یہ پلیٹ فارم ٹوٹ کا شکار نہ ہو جائے. ایک متحدہ پلیٹ فارم پہلے کی طرح ہم آگے بڑھیں. کیا ان باتوں کا جواب آ گیا ہے؟ کیا مولانا معافی مانگیں گے؟ غیر مشروط معافی مانگنے کی بات کی مولانا صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو بھی کہا اور اے این پی کو بھی کہا کہ نظر ثانی کرے اپنے فیصلوں پر. اس لیے میں سخت بات اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ ایک تو رمضان المبارک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ لیڈرشپ کی ہدایت یہ ہے کہ ایسی باتیں نہیں کرنا جس سے پیپلز پارٹی کی جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں ان کی آپس میں دوری نہ ہو اور اپوزیشن کے خلاف استعمال نہ ہو. ایک دوسرے کے خلاف مورچے میں بیٹھ کے بنا دیا. یہ گہری چوٹ کرتے ہوئے ان باتوں کا خیال نہیں تھا. وہ باتیں ہوئی, وہاں سے بھی ہوئی, یہاں سے بھی ہوئی. میں آج کی بات کرتا ہوں. میں آج کہہ رہا ہوں کہ پریس کانفرنس میں مولانا صاحب نے جو کہا کہ فیصلے پہ نظر ثانی کرے. ہم ایک ملک کے لوگ ہیں, ہم ایک سسٹم کے خلاف نکلے ہیں جو ایک سسٹم ہم پر مسلط کیا گیا جبرن, ہم اس کے خلاف نکلے ہیں. ہمارے سامنے ایک بہت بڑا کاز, ایک بہت بڑا پروگرام ہے, اس کو سامنے رکھ کر چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کریں. سر ابھی تک مولانا صاحب نے آصف علی زرداری یا بلاول سے کوئی رابطہ کیا ہے؟ چونکہ میاں صاحب سے تو ان کے آئے دن رابطے ہو رہے ہیں, آج بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. آج بھی اگر رابطہ کیا ہے تو میاں صاحب نے کیا ہے. ٹھیک. پچھلے دن کچھ دنوں پہلے آصف علی زرداری صاحب نے مولانا صاحب جب بیمار تھے ان کی عیادت کے لیے فون کیا تھا. جب عیادت کے لیے فون ہوتا ہے تو سیاسی باتیں بھی ہوتی ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو بات ہم نے کرنی تھی وہ بات ہم نے کی. آصف علی زرداری صاحح بھی سیاستدان ہے. نہیں, میرے خیال میں یہ ادھر معافی لینا, معافی دینا, یہ دیکھیں بلاول صاحب نے کہا ہے جو کچھ بھی کہا ہے. وہ مولانا صاحب سے بھی یہ سوال کیا گیا کہ میں اس کا جواب نہیں دیتا ہوں. جو کچھ آج ہم نے کہنا تھا کہ اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کرے. بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم تو استعفے نہیں دیں گے. ٹھیک, جن پارٹیز نے استعفے دینے ہیں وہ دے دیں. تو جے یو آئی ایف اور پی ایم ایل این کب استعفے دے رہی ہے؟ دیکھیے فارس, اگر یہی بات ہے, 9 پارٹیوں نے کہا کہ استعفے دینے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم سی ایس سی میں جائیں گے. یہی بات جو انہوں نے کی کہ ہم استعفے نہیں دیں گے, یہی بات سی ایس سی کی میٹنگ میں آ کے یہی بات کہتے ہو سکتا ہے 9 فارس میری بات سنیے. انہوں نے کہا کہ ہم سی ایس سی کی میٹنگ کریں گے, پھر آپ کو آگاہ کریں گے. تو کیسے آگاہ کریں گے؟ پریس کانفرنس کے ذریعے آگاہ کریں گے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کل کر سکتے تھے کہ مولانا صاحب ہم نے سی ایس سی کی میٹنگ کی, آپ میٹنگ کال کرے سربراہ اجلاس کہ ہم وہاں بات کریں گے. بہت سے ایشوز ہیں, استعفے کے ایشو پر بھی بات کریں گے. لیکن نہ اسٹیئرنگ کمیٹی کی اجلاس کا انہوں نے مطالبہ کیا, نہ سربراہ اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا انہوں نے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج بھی پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم مولانا صاحب ان کے انتظار میں ہے کہ آپ اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کریں. ٹھیک ہے جی, تو کیا نظر ثانی ہوگی؟ اور کنڈی صاحب, لگتا ہے مولانا صاحب کا دل آپ لوگوں نے بہت دکھایا ہے سر. وہ آپ سے توقع نہیں کر رہے تھے کہ باپ کو باپ بنا لیں گے آپ, اور کیا آپ بھی سمجھتے ہیں, مایوس ہیں آپ لوگ مولانا صاحب کے رویے سے کہ انہوں نے ایک سربراہ کی طرح فرض انجام نہیں دیا اپنا؟ دیکھیں مولانا صاحب سے جانے سے پہلے, کیونکہ آپ نے سوال کیا ہے میرے دوست علی نواز صاحب سے, اور وہ دائیں بائیں مارے تھے جی, میں صرف انہوں نے بہت سی باتیں کی سندھ کی حکومت. ہم نے سندھ میں دیکھیں ہم تبدیلیاں لاتے ہیں, جونیئر سینئر کمبینیشن. ٹھیک ہے, آج آپ کر لیں کہ آپ کے پنجاب میں کیا پوزیشن ہے. آج پھر وزیر اعظم صاحب جا کے 446 ارب روپے کا پھر ایک اور اعلان کر کے آئے. پہلے 1100 کا تھا, پہلے 1100 کر گئے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ 2019 میں انہوں نے ایک یونیورسٹی کا افتتاح کیا تھا پی ایم ہاؤس میں حیدرآباد میں. اب وہ یونیورسٹی کہاں پر ہے مجھے بتا دیں, اس کا نام کیا ہے, کہاں پر ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس اور گورنر ہاؤس کو تو چھوڑ دیں. اس سے پہلے انہوں نے 1 ارب روپے کا اعلان کیا تھا تھرپارکر میں موبائل یونٹ ہاسپٹلس کے لیے. وہ کدھر ہیں؟ وہ کہتے ہیں مجھے سندھ سے بڑی محبت ہے اور بہت آنا چاہتا ہوں, لیکن میں سال میں ایک دفعہ آتا ہوں کیونکہ مجھے شوکت خانم کے لیے چندہ چاہیے ہوتا ہے. اس کے لیے میں آتا ہوں اور پھر میں اگلے سال پھر آتا ہوں. سال کے سال وہ آتے ہیں, چندہ جمع کرتے ہیں. آج کراچی میں وہ شام کو چندہ جمع کریں گے, پھر چلے جائیں گے, پھر ان کو سال بعد محبت یاد آئے گی. اب اتنے پیکج, اس سے پہلے بھی انہوں نے 162 ارب کا اعلان کیا تھا. کتنے اربوں کے اعلان کیے ہیں؟ امپلیمنٹیشن از 0, دعوے اور نعرے ہی ہیں صرف 0. مطلب ہے کہ اس میں بتایا نا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا. اب کہتے ہیں ہم نے یہ کر دیا, ہو گئے تھے. اب انہوں نے معیشت کی بات کی. انہوں نے کہا کہ اپنے پی ڈی ایم کی بات نہیں کرنی,
मैं उससे भी आ रहा हूँ। आप अपने कैमरा मैन से पूछे मईशत कितनी बेहतर हो गई है, आप अपने स्टाफ से पूछे मईशत कितनी चीजें सस्ती हो गई हैं। आज हालात देखें लोगों क्या हो गए हैं। आज वो कह रहे थे कि हम नौजवानों की उन्होंने बात की, सिंध में बात की। आज नौजवान यहाँ पर बैठे हुए फॉर्मर फाटा के और बलूचिस्तान के, उनकी जो स्कॉलरशिप खत्म की हुई है 250 के लगभग स्कॉलरशिप थी, 20 पे आ गई है। उनको स्कॉलरशिप देने से जो 100 अरब रुपए अपने फॉर्मर फाटा को देते उसमें आप बच्चों को स्कॉलरशिप दे देते, वो देने से थे जाके कहते कि मैंने यहाँ पे नौजवानों के लिए काम करना है। अब मुल्क ट्रैक पे आ गया है और इस ट्रैक के ऊपर बेरोजगारी आम हो रही है, आपको पता है, और महंगाई भी कंट्रोल नहीं हो रही है। मैं आगे इस पे करूंगी बात। अब जरा पीडीएम, अब आ जाए पीडीएम पे। बिल्कुल मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मेरे दोस्त से बात की कि हम सीसी में जाना तस्लीफों के हवाले से, क्योंकि हमारा एक प्लान था। हमारा ये प्लान था कि सेनेट का इलेक्शन होगा, जो जिम इलेक्शन भी थे, उसके बाद लॉन्ग मार्च है, फिर हमने अदम एतमाद की तहरीक थी और उसके बाद जो है आखिरी अरब हमारा इस्तीफा था। लॉन्ग मार्च के साथ जब दोबारा मीटिंग हुई इलेक्शन के बाद, नथी कर दिए गए कि इस्तीफे। हमने कहा हमने अपने सीसी के पास जाना, सीसी में इजाज़त लेके गए। उस दौरान जो है वो हमारे जो सर ये नथी किसने किया था लॉन्ग मार्च को इस्तीफों से? इन दोनों पार्टीज में से नून ने या मौलाना ने? मीटिंग मैं खुद उस मीटिंग में मौजूद नहीं था, लेकिन मतलब है कि इन पार्टीज की तरफ से, मौलाना और पीएमएलएन की तरफ से ये कितना संभल के बात करें, तहादी को बुरा ना लग जाए। नहीं मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, अब इस्तीफों की बात आपने कहा किसने नथी की? वो सिर्फ गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस बता दो। वो तो पता केपी और पंजाब में आपका हाल है, वो छोड़ दें। आपसे अपनी टीम नहीं बनाई जाती, खुदा के बंदे है, छोड़ दें। अच्छी बात होती अगर इनको बना लेते ना, एक जेन्युइन वर्कर तो था ना, एक जेन्युइन वर्कर तो है। ये लोग जो इनको बनाए, ये इंशाल्लाह हुकूमत से हफ्ता पहले चले जाएंगे इनसे ब्रीफकेस उठा के, किसी और की तर्जुमा। मैंने कहा था नहीं बात देंगे पीडीएम की, जवाब देंगे। देखें पीडीएम में बिल्कुल इन्होंने बात की थी, उसके बाद हुआ सर आपका अभी तक कोई उस तमाम इंसिडेंट के बाद जो भी जरदारी साहब ने मौलाना साहब की बीमार कुर्सी के लिए फोन किया था। ठीक है, उनकी बीमार कुर्सी हुई थी, उसमें कोई पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं हुई थी, सिर्फ बीमार कुर्सी हुई थी। उसके बाद हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ। जब हम सीसी के पास जा रहे थे, उस दौरान जो है खाकान अब्बासी साहब ने शोकाज नोटिस या वजाहत के जो भी हैं, कल उन्होंने उस पर माजरत भी कर ली है। अब एक नई डेवलपमेंट हुई है कि उन्होंने, क्योंकि हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि आप इस पे जो है सर इसको जरा क्लियर कर दें, आप किससे माफी चाह रहे हैं? आप मौलाना फजल रहमान से चाह रहे हैं जो पीडीएम के सदर हैं, या शाहिद खाकान अब्बासी से जो जनरल सेक्रेटरी हैं, या मरियम नवाज से जिन्होंने बाप पार्टी के हवाले से बयान? हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ये पीडीएम जो है ये 10 जमातों का इत्तेहाद है, ये कोई सियासी जमात नहीं है। अब हाफिज साहब बैठे हैं, इनको मौलाना साहब एज ए इनके पार्टी के जो है इनको नोटिस दे सकते, मुझे पार्टी के चेयरमैन नोटिस दे सकते हैं या जो प्रोसेस है, लेकिन मैं एज ए इन पीडीएम में इन हाफिज साहब को नोटिस नहीं दे सकता हूँ। अगर इनके साथ मेरी कोई कंप्लेंट होगी तो मैं इनकी पार्टी को बोलूँगी मेरी ये कंप्लेंट इनके साथ। तो ये थे, हमने कहा कि हमें ये गलत, हम किसी के जवाब दे नहीं, वजाहत दे सकते हैं, हम किसी जवाब दे नहीं है। आप अगर कोई इशू है, आप स्टीयरिंग कमेटी बुलाएं, आप अपने लीडरों की मीटिंग बोले, सब बताएं कि आपका हमारे साथ ये। अगर आप मीडिया के जरिए बात करेंगे, अगर आप खतों किताबत के जरिए बात करेंगे, तो तलखियां बढ़ेंगी जो जिस तरीके से बढ़ी हैं। क्योंकि जब हाफिज साहब एक बात करेंगे, मैं उससे 2 गुना करूंगा, ये उससे 4 गुना करेंगे, फिर दूसरी पार्टी 6 गुना करेगी, तो ये चीजें तलखियां बनती है। कल क्योंकि रात को मैंने भी टीवी पे देखा जब खाकान अब्बासी साहब ने एक स्टेटमेंट दी है, उसके ऊपर क्योंकि आज सारा दिन आप लोगों ने तो इनकी मेहरबानी की वजह से आज सारा नेट बंद था, इनकी अक्लमंदी और इनकी होशियारी और इनकी कारकर्दगी की वजह से पूरे पाकिस्तान को इन्होंने जैम किया हुआ था, सोशल मीडिया सारा, ठीक है, कबूतर की तरह के बंद कर ली थी कि कुछ नहीं हो रहा पाकिस्तान में, कुछ मत देखो। तो वो चीजें जो है उसकी वजह से अब देखते हैं कि, लेकिन मैं एक आखिरी बात आपसे कि दोनों तरफ से माफी तलाफी के मुतालबे हो रहे हैं, अगर यही आगे चीज चलती है तो पीडीएम का क्या बनेगा? देखिए सियासत में, पॉलिटिक्स में इत्तेहाद बनते भी रहते हैं, टूटते भी रहते हैं, हुक्मरानों के भी बनते हैं, अपोजिशन के बनते हैं, मुख्तलिफ आपने देखे हैं, कभी कोई कोलिशन पार्टनर्स होते हैं, कभी क्या होता है, ये चलते रहते हैं पॉलिटिक्स में। अभी इत्तेहाद है या टूट गया है? अभी जिस वक्त हम बात जब हमारी देखें, अब जब हमारी तलखियां थी, सेनेट का पहला इजलास था, ठीक, इनकी पार्टी के कामरान मुर्जा साहब ने कोविड के हवाले से एक रेजोल्यूशन लेके आए, उसको तमाम अपोजिशन जमातों ने सपोर्ट किया और हुकूमत को पहले दिन डिफीट की थी। तो ये चीजें होती हैं। अभी इत्तेहाद है या टूट गया? फिलहाल तो डेडलॉक है इसके अंदर। सर डेडलॉक की पोजीशन ही है या आप कह रहे हैं कि अब 8 जमातें रह गई हैं पीडीएम में? मेरे ख्याल में एएनपी ने तो अलहदगी का ऐलान किया, ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे भिजवा दिए, इसका मतलब ये है वो आपने कबूल नहीं किए, हमने कबूल, यानी कि आप इत्तेहाद बाकी रखने की कोई राह निकालना चाहते हैं? कोशिश करते हैं, मौलाना साहब कोशिश करते हैं कि इत्तेहाद है, हम कोशिश करते हैं कि इत्तेहाद है, डेडलॉक इनकी तरफ से अलहदगी का ऐलान हुआ है। राइट सर, आपको मुबारक हो कि पीडीएम में फूट पड़ गई है, एक दूसरे पे इल्जामात लगा रहे हैं, तो आप तो बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे इनके इख्तिलाफात को। वो किस
स्टेज पे है, ठीक है, एज ए डॉक्टर पूछे ना तो वो कहेंगे जी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, वेंट पे रखा हुआ है। इनको पराये कामों में बड़ी दिलचस्पी है, अपना काम से पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, इनको नहीं पता क्या कर रहे हैं। तो गुस्सा आ जाता है, रोजाना रखा करें जी, रोजाना रखा करें। अच्छा नहीं, आप शुरू से कह रहे थे पीडीएम का इत्तेहाद नहीं चलेगा, गैर फितरी है, लेकिन वो इस्तीफे कबूल नहीं किया उन्होंने। एक दफा नहीं साबित हो, हमेशा से 90s की सियासत देख, COD देख लें, फिर उसके बाद माफिया देख लें, फिर कहते तुमने एनआरओ लिया, वो कहता तुमने एनआरओ लिया, फिर माफिया, फिर सुलह, फिर माफिया। असल चीज ये है कि गैर फितरी क्यों कहा जाता है? जो चीज किसी सोच, किसी सिमत, किसी नजरिए के बगैर बनती है वो गैर फितरी होती है। ये सारी पार्टीज मुफाद की वजह से एक हुई है। जैसी छोटी सी अपॉर्चुनिटी आती है आपस में लड़ने लगे, तुम्हें वो कहता नहीं मुझे, वो उस चीज पे लड़ने लगे, हाथ मारा पारा हो जाता है। दो ग्रुप्स बन गए पीडीएम के, आपके ख्याल में आपकी वर्किंग रिलेशनशिप किसके साथ अच्छी चल सकती है? दो ग्रुप नहीं है, अभी कुंडी से इत्तेहाद इतना अच्छा है ना, करते हैं बात, इत्तेहाद इतना अच्छा है ना, कुंडी से पूछ ले जो 11 पार्टी उसके नाम क्या है? नहीं 11 नहीं 10 पार्टियां, 10 के नाम बता, और ये निकल गए तो 8 रह जाएंगी। मैं बात करूं, ये इस तरह का इत्तेहाद है कि ये नहीं पता, ये भी मेरे इत्तेहाद में, ये भी नहीं पता इन लोगों को, तो छोड़ें चीज को। अब मेरी कुंडी भाई ने बड़ी पार्टी रहे ना रहे, रमजान के बाद वो लॉन्ग मार्च करेंगे, मुझे बहुत अच्छी बात है, JUIF और नून लीग जो बाकी की जमातें बच गई हैं पीडीएम में, अब पता नहीं क्या पैकेज होगा, फिर कौन सी लॉन्ग मार्च होगी, मुझे क्या पता। मुझे तो पीपल्स पार्टी वालों ने बताया कि पिछली दफा पैकेज मिला था मौलाना फजल रहमान को पिछली दफा लॉन्ग मार्च करने का, मुझे नहीं पता पीपल्स पार्टी वालों ने, नवाशी साहब ने भेजा था। अच्छा। हाँ, वो वाला पैकेज था, कोई पैकेज मिला जिसकी वजह से कोई मसाइल दूर हुए इनके और कोई इस तरह की बात हुई थी। मैंने नहीं कहा भाई देखिए अच्छा ये बात तो पूरी कर लो ना अब्दुल्ला साहब। इन्होंने हमने कहा अब क्या कर रहे हैं सिंध के लिए, बड़ी जबरदस्त बात की मेरे कुंडी भाई ने। मसला क्या है, हमने 1100 अरब नहीं, हमने कहा 650 अरब रुपए का हमारा हिस्सा है और बाकी सिंध गवर्नमेंट दे रही है। उन्होंने कहा क्या किया, हम ये आपको बता रहे हैं सितंबर में जो आप 13 साल में नहीं कर सके, हम आपकी ग्रीन लाइन चला देंगे। हम ये आपको कह रहे हैं कि जो आप जो कचरा कराची का नहीं निकाल सके, जो नाले स्टक थे, कराची के 3 बड़े नाले हैं, उसमें गुज्जर नाला को हमने क्लियर कर दिया हुआ है, बाकी 2 नालों पे काम हो रहा हुआ है। उधर बहुत सारे सेटलमेंट के इश्यूज थे, उसको हम दूर कर रहे हैं। KCR सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट बेचारी सर पीट मरी है इन लोगों को, इनकी जूं तक नहीं रहेंगी, उसका अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है। K4 पानी नहीं है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह अगले साल K4 का मंसूबा ऑन कर देंगे, पानी आ जाएगा और बाकी चीजें इन्होंने करनी। फिर उन्होंने हमने सिंध के लिए क्या किया, एहसास का 33% बजट 144 अरब रुपए में से सिंध के अंदर गया। ये कोई हमने एहसान नहीं किया। फिर मैं ये बात कर रहा हूं, पर क्योंकि इनको नहीं पता तो मैंने कहा साहब को मैं बता दूं, फाटा के लोगों का कितना दावे हैं, फाटा के लोगों का कितना दर्द है, कुंडी को बेचारे इतना यार। वो एक हमने एग्रीमेंट साइन किया था कि 1% सारों ने अपने NFC शेयर में से देना है, वो दे दें तो इतना दौड़ता ना बेचारे, स्कॉलरशिप के लिए बच्चे यहाँ बैठे हुए, 1% शेयर दे रहे थे ना, नहीं पता नहीं। पारस बड़ी मजेदार साइंस, हम लोग भूल जाते हैं। इस मुल्क में मोबाइल जैम करना, इस मुल्क में कंटेनर रखना, ये कौन लेके आया था? ये कौन लेके आया था? लेकिन सोशल मीडिया पहली मर्तबा पहली दफा हुआ है। कौन लेके आया था? पीपल्स पार्टी। अच्छा, पीपल्स पार्टी। लेकिन अब एक दूसरी, अब तीसरे चीज के ऊपर मुल्क में दहशतगर्दी थी, उस वक्त के हालात को भी मद्देनजर रखें आप। अच्छी बात है, हम तो देखिए हमें फायदा उठा रहे हैं, हम अच्छी बात है। देखिए मलिक साहब ने पहली दफा टावर्स बंद किए थे। जब भी बात करता हूँ मेरे दोनों सवाई हमदम सामने बोलते हैं, हुकूमतें ज्यादा सुनती हैं साहब, हमारी बात होता है कि वो मौलाना साहब फतवा देते हैं आपकी तरफ। अच्छा सर, थोड़ा सा आगे चलें, सारी बातें हो गई हैं, मुझे बताएं कि ये जो आपका सर आगे चलते हैं जरा, ये जो आपके एहतसाब के बयानिए का क्या नतीजा निकल रहा है? सर लोग गिरफ्तार होते हैं, उसके बाद फिर उनकी जमानत हो जाती है, फिर आप कहते हैं कि ये चोर डाकू आजाद घूम रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में चोर डाकू आजाद घूमेंगे, तो आपका बयानिया तो नाकाम होगा ना। किसको मिली है जमानत? शहबाज शरीफ को। लेकिन अभी नहीं, अभी वो एक जज ने इख्तिलाफी नोट लिख दिया है, वो चीफ जस्टिस को, उसके बाद रेफरी जज का। पहले आप लोग गिरफ्तार करते हैं, जमानतें कर लेते हैं। हमारा क्या काम? हमारा ये काम था कि हम एक एहतसाब का निज़ाम जो एक बहुत किसी हुकूमतों की सरपरस्ती में चल रहा था, उसे आजाद करता। हमने नैब को बिल्कुल आजाद कर दिया। ठीक है। केसेस किसने बताए थे? 90% पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने पीपल्स पार्टी के ऊपर।
ان کا ٹرائل چل رہا تھا, کسی کی اس میں ایکویٹل ہو رہی ہے, کسی کو اس میں بیل مل رہی ہے, کوئی ابھی انڈر اریسٹ ہے. اس ملک میں جو ویسٹ منسٹر سسٹم, جس ملک میں ہم چل رہے ہیں, ڈیموکریسی کا جو ویسٹ منسٹر ماڈل ہے, اس کے اندر ٹرائیکاٹمی آف پاورز ہے. ریاست کے اندر جو ادارے ہیں وہ آزاد ہیں, وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اگر وہ اس کو پروو نہیں کرتے, میں بڑے اوپنلی یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اس بیانیے کو اگر سب سے بڑا دھچکا لگا ہے تو وہ نیب کی وجہ سے لگا. کیا ہمارا یہ ہے کہ اس ملک میں $30 ارب پہ قرضہ, 30,000 ارب پہ قرضہ پہنچ گیا. اس ملک کے لیڈروں کے نام دنیا کے اخبارات کے اندر آتے ہیں, پاناما پیپرز کے اندر آتے ہیں, سرے میل سے جوڑے جاتے ہیں, پاکستان کی وہ سب مرین سکینڈل کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں. سوال میں نے اس لیے کہا تھا سر, ان کے کیسز آپ نے صرف میڈیا پہ لڑنے آ کے, آپ کی شہزاد اکبر آئے دن آ جاتے ہیں, لمبی لمبی پریس کانفرنسز کرتے ہیں, 1% کی ریکوری نہیں کی, کسی کو آپ سزا نہیں دلوا سکے, اور چور ڈاکوؤں کی فہرست بڑھتی جا رہی ہے. صرف آپ کے وہ ان کو ایسٹ یونٹ, ریکوری یونٹ بنایا ہے کہ آپ آزاد کریں ریاستی اداروں کو. ہم نے آزاد کیا. پروسیکیوشن کرنا ان کا کام ہے, سزا دینا عدالت کا کام ہے. اگر آپ کہیں یہ دونوں کام بھی ہم کر لیں, پھر ترجمان نہ بنا کریں نا آپ نیب کے. بالکل بننا نہیں چاہیے. تو کیوں بنتے ہیں؟ ٹھیک بات ہے, اگر کوئی ترجمان بنا ہے حکومت کا بندہ تو وہ غلط کرتا ہے. ٹھیک, میں ایک بریک لے لوں سر. اگر یہ آپ کو احتساب کے میں بھی ناکامی ہو گئی نا, اور تو کچھ اس حکومت نے کیا نہیں ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ یہ آپ حتمی رائے دے رہی ہیں, میں آپ کو کیا کیا ہے بتائیں آپ. میں نے بتایا, صرف مہنگائی کم کر دیں نا تو آپ کو بڑا کریڈٹ چلا جائے گا اس بات کا. 144 ارب میں سے سندھ کو دیا, گرین لائن دی, دوبارہ گرفتار ہوئے, پھر رہائی ان کو مل جائے گی. 2 سال تک سر احد چیمہ کو آپ نے جیل میں رکھا, وہ ان کو ضمانت مل گئی ہے. اس طرح آپ ضمانت عدالت سے لڑیں. پارس, میں آپ سے تو لڑ سکتا ہوں, عدالت سے نہیں لڑ سکتا. پلیز سر, میں کہہ رہی ہوں کیسز کمزور ہو رہے ہیں. تو پھر آپ یہ کہہ دیں کہ آپ مجھے یہ کہہ دیں کہ میں وکیل بھی خود بن جاؤں, گواہ بھی میں خود بن جاؤں, اور سزا بھی میں دینے لگ جاؤں. نیب ناکام ہو گیا, ایگزیکیوشن کا کام مجھے دے دیں, میں ساری چیز. جو آزاد ادارہ ہے آپ کے مطابق ناکام ہو گیا ہے. وہ میں نے کہا ہمارے بیانیے کو سب سے زیادہ اگر کسی نے نقصان پہنچایا ہے وہ نیب نے پہنچایا ہے. رائٹ, میں ایک بریک لے لوں, پھر بریک کے بعد ذرا آپ اپنی اس پہ رائے دیجیے گا. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بھی. حمداللہ صاحب, بریک سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے سر, شہباز شریف پہ ذرا ایک کامنٹ کر دیں. ان کی رہائی ابھی تو پھر وہ ایک مسئلہ بیچ میں ایک آ گیا ہے, لیکن اگر رہائی ہوتی ہے تو یہ پی ڈی ایم کی فتح ہوگی آپ کے خیال میں؟ نیب نے کیس ہی کمزور بنایا تھا. دیکھیے فارس, آپ نے بالکل صحیح سوال کیا کہ احتساب کا نعرہ لگا کر اور قوم کو بیوقوف بنا کر یہ حکومت میں آئے نہیں بلکہ لائے گئے. ٹھیک, لیکن اب آپ بتائیے جو کیسز ان کے خلاف ہے, ان کی کیبنٹ میں درجن سے زیادہ ایسے وزراء ہے جو نیب زدہ ہے یا نیب زادہ ہے, کیا ان کے خلاف نیب حرکت میں آئی ہے؟ میں نام نہیں لیتا ہوں, ویسے دونوں میں فرق کیا ہے وہ بھی ذرا میں سمجھا دیں. اور جو کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا, وہ سارے وہ ہیں جو پیپلز پارٹی کے زمانے میں بھی تھے. ایک وزیر خزانہ بھی پیپلز پارٹی کے زمانے کا. آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں اور پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں, لیکن ان کا وزیر خزانہ فرشتہ بن کے بیٹھا ہے. دوسرا وزیر خزانہ انہوں نے عدم کارکردگی کی بنیاد پر آؤٹ کیا, انہوں نے وہ بھی ان کیا. اب آپ بتائیے کہ ان کی فارن فنڈنگ کیس کتنے سالوں سے التوا میں ہے اور کیوں ہے؟ کیوں؟ جب پیشی کے موقع یا 22 مارچ کا تو عمران خان صاحب کووڈ کا شکار ہوا, انہوں نے کہا وہ بیمار ہے, لیکن اگلے دن جب ہم نے دیکھا وہ ایک میٹنگ کو چیئر کر رہا تھا کچھ دنوں کے بعد. بیماری تو بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے مولانا صاحب, میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں, ایس او پیز پہ تو عمل کرنا چاہیے نا, اور یہ عجیب بیماری ہے, انجیکشن ویکسین لگانے کے بعد کووڈ آ گیا. سر وہ اثر بعد میں ہوتا ہے نا, ایک دم انجیکشن ویکسین لگنے سے اینٹی باڈیز 14 دن لگتے ہیں بندے میں. میں کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی فیصلے کرپشن کے حوالے سے ان کی وزراء کے خلاف ہوئے ہیں یا ان کے خلاف کیسز ہے, آج ایک بھی گرفتار نہیں ہوا. اگر ہوا 1-2 مہینے کے اندر ان کی رہائی ہو جاتی ہے. جہاں تک شہباز شریف کی بات ہے, شہباز شریف عدالت میں گئے. اگر ان کی بات کو میں سامنے رکھوں, ان کو چھوڑ دیں, پیپلز پارٹی کہتی ہے الزام ہم پر ہے ڈیل کا اور باپ سے ملنے کا, اور ڈیل شہباز شریف کو ملنے کے چانسز لگ رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کو سرٹیفکیٹ کس نے دیا کہ یہ بیمار ہے؟
کیا ڈاکٹر فیصل نہیں تھا شوکت خانم اسپتال کا؟ کیا خود شیری مزاری نہیں رو رہی تھی، رو پڑی تھی کہ وہ بیمار ہے؟ کیا عمران خان کو دکھ نہیں ہوا کہ واقعی بیمار ہے؟ آج کہتے ہیں کہ یہ ڈیل ہوا ہے، پھر ڈیل کس نے کی؟ یا تو آپ نے کی ہے ڈیل، اگر آپ نے نہیں کی ہے کسی اور نے کی ہے، پھر حکومت کس کی ہے؟ ڈیل کون کرتا ہے یہاں پہ؟ میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا، میں تو ان سے پوچھ رہا ہوں، کہتا ہے یہ ڈیل کے نتیجے میں گئے، بھائی ڈیل کس نے کی؟ آپ نے کی؟ آپ کہتا ہے میں نے نہیں کی، پھر آپ نے اجازت کیوں دی؟ اگر آپ نے بھی نہیں کی، اجازت بھی آپ نے نہیں دی، پھر حکومت کون کر رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کس نے دیا؟ یہاں بھی باپ کا ذکر آ جاتا ہے، وہی جو مولانا صاحب کہہ رہے تھے نا، باپ کی جو وہ بات کر رہے تھے، وہ بار بار آپ باپ کو دہراتے ہیں، آپ بار بار باپ کو ہم نہیں دہراتے، تو آپ نے میری بات سنیں نا، عجیب بات ہے، چیئرمین بھی باپ کے ووٹ سے آتا ہے، ڈپٹی چیئرمین بھی باپ کے ووٹ سے آتا ہے، اپوزیشن لیڈر بھی باپ کے ووٹ سے آتا ہے، عجیب باپ ہے، سب کا باپ بن کے بیٹھا ہے، اس لیے نہیں، ہم اس باپ کو تسلیم نہیں کریں گے بھائی، اس لیے تو ہم اس سسٹم کے خلاف، پیپلز پارٹی بھی اسی سسٹم کے خلاف پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، کہ ہم کسی مائی باپ کو تسلیم نہیں کریں گے، ہم اس کو مائی باپ تسلیم کریں گے جو 22 کروڑ عوام اس کو ووٹ کے ذریعے منتخب کر کے حکومت پر بٹھا دے، اس کو باپ تسلیم کریں گے، وہ جمہوری باپ ہے ہمارا۔ رائٹ، آپ نے بات کی شہباز شریف کی، وہ چور ڈاکو یہ جن کو کہتے ہیں ان کی لسٹ بڑھتی جا رہی ہے، ابھی میں ان سے بات کر رہی تھی سر، اس میں جہانگیر ترین کا نام بھی شامل ہو گیا، آپ کے خیال میں ان کا احتساب شروع ہو گیا ہے؟ میں اس لیے زیادہ آگے نہیں بڑھا، تو میں نے یہی کہا کہ انہوں نے مولانا کے بارے میں بات کی کہ مولانا نے پیکج لیا، مولانا کے پاس نہ ہیلی کاپٹر کی پیکج ہے، نہ مولانا کے پاس وہ پیکج ہے کہ آزاد اور نوٹریبل کو، الیکٹریبل کو اٹھا کے ایک ایک آپ کی حکومت ان کے پاؤں اور ان کی بیساکھی پہ کڑی کر دے۔ آج بھی آپ کی حکومت جہانگیر ترین کی ایک حکومت، پنجاب کی حکومت دائیں جیب میں ہے اور وفاق کی حکومت ان کی بائیں جیب میں ہے۔ اگر آپ واقعی احتساب کرتے ہیں، آپ نے انکوائری کمیشن اسی واجد ضیاء کی نگرانی میں آپ نے کنڈکٹ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ وفاقی وزیر چینی چور، یہ آٹا چور، یہ فلانا، جس میں جہانگیر ترین بھی شامل ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو ان کے ساتھ احتساب کریں، آپ ذمہ داران کے خلاف خان صاحب کھڑے ہو رہے ہیں، ان کو سپورٹ کریں۔ میں ایک بات کروں گا نا، یہ جو جہانگیر ترین کا سلسلہ شروع ہے، اس کو میں ٹوپی ڈرامہ اور نورا کشتی کہہ رہا ہوں، یہ اندر میں ملے ہوئے ہیں۔ کیسے؟ اس کو سرٹیفکیٹ ملے گی، کس چیز کا؟ جہانگیر ترین نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ ملے گی۔ وہ آپ جب باہر گئے تھے تب بھی کہا تھا کہ انارو دے کے باہر بھیج دیا، اس کو سرٹیفکیٹ ملے گی، یہ بالکل فرشتہ بن کے نکلے گا، یہ دیکھو پھر یاد رکھیں۔ کیا آپ بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں سر؟ جہانگیر ترین وزیر اعظم کے قریب ترین سے دور ترین کیسے ہو گئے، اور ایف آئی اے نے جو اتنے کیسز ان پہ، یہ منی لانڈرنگ کے باوجود اور بھی جو کیسز ہیں، آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیں، آپ جہانگیر ترین صاحب کی جو بات کر رہے ہیں، اس میں جو آپ ابھی چینی کی بات کریں، اس میں کوئی جو کیس ہے وہ چینی کا ہے نہیں، ایس سی سی پی کا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ منی لانڈرنگ 4 ارب، اس میں چینی کا کوئی ذکر نہیں، جو کہہ رہے ہیں چینی ہے۔ دوسری بات یہ کہ آج جہانگیر ترین صاحب ابھی بھی ان کے ساتھ ہیں، اور جیسے میں مانتا ہوں ان کی بات کہ پورے نورا کشتی ہے، آج ان کے 21 ایم پی ایز اوپنلی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، جس میں ایڈوائزرز بھی ہیں یا اسپیشل اسسٹنٹ بھی، اور ایم این ایز بھی کھڑے ہیں۔ اچھا، فور ٹائم بینگ یہ کہتے ہیں، جہانگیر ترین تو ہمارے بیان کو سپورٹ کیا نا، ہم کہتے ہیں کہ جب ہمارے خلاف فونے ہوتے ہیں اپوزیشن کے خلاف اور کہتے ہیں کہ اریسٹ کرو، تو جہانگیر ترین بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف بھی فونے ہو رہی ہیں۔ پارٹیز کے اندر گروپ بندیاں ہوتی ہیں کوئی کس کے خلاف، لیکن اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کے احتساب اور پریشرائز نہیں ہوتے، کیا انہوں نے اپنے 21 ایم پی ایز اور 27 ایم این ایز کو نوٹس دیا کہ آپ کیوں کھڑے ہیں اس بندے کے ساتھ، جس کے ابھی اس کے جو ہے وہ نہیں دیا نا ابھی تک وہ ہے۔ اب مطلب ہے کہ یہ چیزیں اپنے لوگوں کو کلیئر کرنے کے لیے آپ لے گئے۔ اگر آج جہانگیر ترین چاہے، اور جیسے راجہ ریاض صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب کو اعتماد کا موڑ جہانگیر ترین کی وجہ سے ملا ہے اور ہم نے دیے، اگر وہ نہ کہتے تو آج یہ وہ دے، اور اگر وہ تھوڑے بہت زیر تاب ہیں، وہ ان کو شاید ان کے انٹرنل گروپس نے کہا ہے کہ شاید انہوں نے گیلانی صاحب کو سینٹ کے الیکشن میں سپورٹ کیا، یہ ہے، تو ان کے وزیر اعظم صاحب تو دائیں بائیں نہیں دیتے، فوراً نہیں پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اس کو فکس کرو۔ خان صاحب کہتے ہیں میں آئی بی سے انویسٹیگیٹ کراتا ہوں اگر ایسی چیزیں مجھے پتہ چلتی ہیں۔ دیکھیں، وہ اس ڈیٹیل میں اپنے ایک اور پروگرام کر لیں، آئی بی کی بھی ایک لمبی سٹوری ہو، پھر ایک وہ کسی چھوڑ دے، وہ پھر ایک اور پروگرام کر لیں، ابھی آپ وائنڈنگ اپ ہے تو پھر وہ عوان صاحب اور میں ایک علیحدہ اس پہ پروگرام کریں، تیسرا بندہ نہ ہو بھی۔ سر، جہانگیر ترین کے ساتھ جو ارکان اسمبلی ہیں، اگر وہ فارورڈ بلاک بناتے ہیں تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی ان کے اس گروپ کو سپورٹ کرے گی؟ دیکھیں، اب یہ آپ اس سے پہلے کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرے یا نہیں کرے، پالیٹکس میں لوگ آتے بھی جاتے ہیں۔ ہمیں گیلانی صاحب جب سینٹ کے جو ممبر بنے ہیں تو ہمیں 15 ممبرز حکومت کی اتحادیوں سے ملے ہیں، یا حکومت کے ملے، حکومت کے ہم نے دیکھیں، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم یہ فلاں چور ڈاکو اس کے ساتھ ہم ہاتھ نہیں ملائیں گے، اس کے ساتھ گلے نہیں ملائیں گے، اور یہ جو ہے یہ جو ہے یہ چیز ہیں
آج تو انہوں نے تو سوال میں نے اس لیے کیا تھا، سوال میں اس لیے کہ ہمارے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہیں. نہیں آپ کے تو ہمیشہ ہی کھلے رہتے ہیں اور اچھی بات ہے، سیاست میں ہوتا یہی ہے سر. لیکن خبر یہ ہے کہ جہانگیر ترین اور آصف علی زرداری صاحب پنجاب میں ایک بڑی تبدیلی لانے کے لیے ایک پیج پہ ہیں. تو نہیں فی الحال نہیں ہے. کیا یہ احتساب سے بچنے کے لیے نہیں رابطے نہیں ہو رہے کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ نہیں دیکھیں احمد محمود کے ساتھ ان کی وہ تو رشتہ دار بھی ہیں، بزنس پارٹنر بھی ہیں، ان کے ساتھ ان کی پہلے بھی ملاقات ہوتی ہے. لیکن آصف علی زرداری صاحب ان کی ملاقات ہوئی ہے، نہ کوئی اس بات پہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ وہ ہم پنجاب میں تبدیلی کر رہے ہیں. ہم نے پی ڈی ایم میں پہلے کہا تھا نہیں خواہش تو ہر کسی کی، ہر اس کی خواہش ہے کہ وزیر اعظم بن جائے، بن سکتے ہیں. ہے خواہش وزیر اعظم کیا کہہ رہے ہیں اسپیشل اسسٹنٹ بھی نہیں. مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پی ڈی ایم میں دوستوں تو دشمن کی ضرورت نہیں. میں کہ وزیر اعظم کہے گا تو منسٹری تو مل جائے گی نا، وزیر اعظم مانگے تو منسٹری تو مل جائے گی. تو یہ ہم نے پی ڈی ایم میں یہ کہا ہے کہ پنجاب میں حق بنتا ہے پی ایم ایل این کا، کہ پی ایم ایل این کی وہاں پہ میجورٹی ہے، کہ وہاں ان کے چیف منسٹر ہے، ہمارے اعتمادی تحریک لے کے مرکز میں بھی ان کا حق بنتا ہے. اگر ہم قومی اسمبلی میں لے کے لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب ہیں، آئے ہم جو ہے ہمیں ٹاسک دیں. پی ڈی ایم کو ہم نے پہلے کہا تھا کہ آپ ہمیں ٹاسک دیں، ہم آپ کو دونوں حکومتیں گرا کے دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، ٹاسک تو سن لیا، پتہ نہیں پی ڈی ایم کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن جہانگیر ترین کے حوالے سے مجھے بتائیے گا کہ وہ ان کے قریبی ساتھیوں کے ساتھ جلد خبر ہے کہ وزیر اعظم کی ملاقات ہونے جا رہی ہے. کب ملاقات ہی ہونے جا رہی ہے ایوان صاحب؟ بات نہیں کرنی اس کے اوپر. ویسے خان صاحب نے منع کیا جہانگیر ترین کے خلاف، آپ کے سوال کا جواب نہیں دیں گے. مجھے پتہ ہے کیونکہ وزیر اعظم نے منع کیا، یہی بات ہے. میں آپ کو دکھا دوں، میں نے کل اس پہ انٹرویو بھی دیا تھا، میں وہ بھی دکھا. میں ہلکا سے وہ کہہ رہے تھے کہ باپ کو ہم نہیں مانتے، ہم 22 کروڑ لوگوں کے لوگ جو لائے ہوئے ہیں، ہماری ہسٹری بتاتی ہے ہم نے صرف اس کو مانا ہے. مشرف کو 22 کروڑ لوگوں نے چوز کیا تھا، ہم نے اس کو مانا. آئی ایس آئی نے نواز شریف کو بنایا تھا، ہم نے اس کو مانا. نواز شریف نے پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو ٹاپل کیا تھا، ہم نے اسے مانا. تو یہ کہتے ہیں 22 لوگ، ان کا باپ کا ذرا ترجمہ حمداللہ کا ساتھ ڈیفرنٹ ہے، تشریح ترجمہ نہیں. وہ کہتے ہیں باپ کی شفقت کا ہاتھ جب تک ہمارے سر پہ نہیں ہوگا ہم اس باپ کو نہیں مانیں گے. سمجھ رہے ہیں، یہ ہے ان کا مسئلہ. تو وہ آپ سمجھ لیں جو بھی اس سے آگے ڈرائیو کرنا چاہتے. جہانگیر ترین کے صاحب کے بارے میں بڑی کلیئرٹی سے بات کرتا ہوں. جہانگیر ترین صاحب ہمارے ایسٹ تھے پی ٹی آئی کا، ہمارے آج بھی ہمارے ممبر ہیں پی ٹی آئی کے تھے. جب ان کے بہت ساری سروسز ہیں، بہت عرصے سے وہ اٹیچ نہیں ہے تحریک انصاف، پر اسٹل ممبر آف تحریک انصاف. ہمارا بات بڑا سمپل سا ہم نے میجنگ یارڈ رکھی ہوئی ہے کہ آپ کے اوپر الزام لگا ہے، آپ نے اپنے آپ کی بے گناہی ثابت کرنی ہے. ٹھیک ہے، ادارے آزاد ہیں، آپ اداروں کے پاس جائیں، آپ کے اوپر جو الزامات ہیں آپ اسے کلیئر کریں، اور ہم تو حاضر ہیں. اس کے بعد سمجھیں یہ پاکستان کی تاریخ میں پیپلز پارٹی یہ نہیں کہتی کہ ہمارے ہاتھ ہر ایک کے لیے کھلے. کہتے ہیں ہم ایک بینک ہیں، ہمارے ہاتھ ہر ایک کے لیے کھلے، جو آنا چاہتا ہے آتا جائے، کھپے مال کھپے. اچھا میں اور بات کر رہا تھا کہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پہلی دفعہ تحقیقات ہوئی. اس سے پہلے کیا کبھی شوگر کمیشنز بنے؟ اگر بنے تو اس کی کوئی رپورٹ آئی، اس کے اوپر کوئی انکوائری کمیٹیز بیٹھی، کیا اس کے اوپر ایف آئی آر رجسٹر ہوئی، لوگوں کے اوپر پرچے ہو رہے ہیں نا. پہلی دفعہ ہو رہا ہے پاکستان، اس میں بہت سارے مسائل بھی ہوں گے پارا، یعنی پہلی دفعہ کوئی کام ہو رہا ہے نا. اس کو میرا خیال ہے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جو کہتے تھے اگر جہانگیر ترین نے انسائڈ ٹریڈنگ کی بڑا غلط کیا ہے، اس کو اپنے کابینہ کے اجلاس میں کیوں بٹھاتے ہیں، تو میں خیال ان کو اسی بات کے اوپر رہنا چاہیے. اور پولیٹیکل پارٹیز اسی طرح مضبوط ہوتی ہیں. ایک آخری جملہ دیکھیں، میں یہ تحریک انصاف باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اس نے ایک مثال قائم کی، ان کو بھی قائم کرنی. ٹھیک ہے سر، آخری بات مجھے بتا دیں، جاتی عمرہ کا کیا مسئلہ ہے؟ کیا واقعی پنجاب حکومت نے کوئی کاغذات میں رد و بدل کیا ہے؟ آپ چونکہ سی ڈی اے کو دیکھتے ہیں، ایسے معاملات کو ڈیل کرتے ہوں گے، ہمیں بہتر اس پہ بتا سکتے ہیں. کیا اتنا آسان ہوتا ہے یہ جو لینڈ ریکارڈ ہے؟ کلیئر کر کے دیا نہیں انہوں نے. نہیں میں تو سمجھا یہ سوال آپ مولانا فضل الرحمان کے حمداللہ صاحب سے پوچھیں گے کہ مشرف سے جو زمینیں لی تھی وہ ان کا کیا بنا. پر اس کا میں کیس بتا دیتا ہوں. ایک اس کا جو جاتی عمرہ ہے ادھر 839 کنالز، if I'm not wrong 839 کنال زمین ہے، وہ اسٹیٹ کی ہے. اس میں سے ایک مرلہ بھی اس وقت اویلیبل نہیں ہے. ادھر کہا گیا ہے کہ وہ اسٹیٹ لینڈ ہم نے ریٹریو کرنی ہے. جو نون لیگ والے ہیں وہ پریشان
نقصان یہ ہو رہے ہیں, مجھے نہیں پتا کیوں ہو رہے ہیں, ادھر کوئی آپریشن نہیں لے رہا. میری بات تو سنیں, انہوں نے ایک خاتون ہے جن کا نام وحیدہ بی بی ہے, ان سے وہ زمین خریدی ہے, وہ ان کا اور وحیدہ بی بی کا مسئلہ ہے. حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو 839 کینال جو جاتی عمرہ کے اندر جو زمین ہے وہ ہم نے ریٹریو کرنی ہے پورے پاک. جی وہ غیر قانونی, وہ کسی کے نام جو اسٹیٹ لینڈ ہے وہ کسی کے نام ٹرانسفریبل ہوتی نہیں ہے, تو وہ زمین ہم نے ریٹریو کرنی ہے. تو یہ ایویں ڈر رہے ہیں نون لیگ والے کہ پتہ نہیں ہمارے جگہ پہ, بھائی ان کا مسئلہ نہیں, اگر ان کا صاف ہے, کلین ہے, صحیح انہوں نے ٹرانزیکشن کی ہوئی ہے, تو مسئلہ کیا نون لیگ کرنا. چھوٹا سا کامنٹ سے کلوز کروں. میں بات کر رہا ہوں, باپ کی بات انہوں نے کی, میں ان سے پوچھتا ہوں, آپ کی پارٹی باپ کی باپ نے بنیاد رکھی, میں ان کا نام نہیں لیتا ہوں. دوسرے باپ نے اس میں ہوا بھری, تیسرے باپ نے آپ سے 126 دن دھرنا کروایا, اور ابھی جو باپ ہے اس باپ نے آپ کو جتوا کے بٹھا دیا. 12 اکتوبر 99 کی کو کی آپ نے حمایت کی, مشرف کے ریفرنڈم میں آپ نے حمایت کی, مشرف سے وزارت عظمیٰ مانگنا آپ نے کہا, اس کی گواہ موجود ہے, ریکارڈ پر تمام چیزیں موجود ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ان کی جڑوں میں باپ کی باپ کا خون شامل ہے. ٹھیک سر, بہت بہت شکریہ حافظ حمداللہ صاحب, علی نواز وان صاحب اور فیصل کریم کنڈی صاحب پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے اجازت دیجیے. اللہ نے